السلام علیکم۔ اس وقت ہم ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی نشست رکھی ہے جو پاکستان کے سابق وزیر دفاع بھی رہے، سیکریٹری دفاع بھی رہے۔ ان کے مضامین علاقائی اعتبار سے بات ہو، سیاسی بات ہو، اسٹریٹجک امور کے حوالے سے بات کرنی ہو یا خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنی ہو، آپ ان کے مضامین سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور میں بات کر رہا ہوں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کی۔ لودھی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چائنا میڈیا گروپ اردو سروس کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم بہت موسٹ مشکور ہیں۔ ویلکم، موسٹ ویلکم۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے 2023 میں ہم نے بہت سے اہم سنگ میل عبور کیے، جن میں ایک اہم سنگ میل سی پیک کا پہلا مرحلہ جو 10 سال پر محیط تھا وہ جی بھی ہم نے حاصل کیا، اور دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوئے۔ آپ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سفر تو بہت پرانا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنے پر اعتماد یہ دو دوست ہیں، جو اونچ نیچ ہوتی ہے دنیا کے سیاسیات میں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ان کی دوستی پکی ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک میں کچھ پرابلم پیش آئے، وہ ہماری وجہ سے تھے زیادہ تر، کیونکہ کچھ ٹریننگ کی کمی تھی۔ پھر یہ کہ چین جتنے بڑے طریقے سے انویسٹمنٹ لے کر آیا، شاید ہم مکمل طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ بھائی ہیں، سمجھ گئے ہمارے اس مجبوری کو، اور تھوڑا سا پہلا مرحلہ ڈیلے ہوا لیکن کمپلیٹ ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا 55 سے 60 ارب ڈالر جو ہیں اس میں انویسٹ ہوئے، جو کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور ایسے موقع پر جب کہ پاکستان کو بڑی ضرورت تھی انویسٹمنٹ کی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سارے اور منصوبے شروع ہو چکے ہیں، تقریباً گوادر کے معاملات مکمل ہو گئے، ایئرپورٹ مکمل ہو گیا ہے، برث پہلے مکمل ہے اور ابھی بڑھیں گی۔ پھر یہ جو ریلوے لائن کا منصوبہ ہے، آپ کو پتہ ہے بہت یہ اہم ہے، اور بھی کچھ اور دو رویہ سڑکیں بن رہی ہیں، اس کو شاہراہ ریشم کو مزید چوڑا کرنے کے پروگرام ہیں، اور کچھ ایسے علاقے بننے ہیں جہاں پر کہ انڈسٹریل کارروائی شروع ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوگا، اور اس کے بعد لوگ چونکہ دیکھیں پہلے آپ نے انفراسٹرکچر کچھ کمپلیٹ کرنا تھا، وہ اس کا کافی کام ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اس کا اثر محسوس ہوگا اس خطے میں، وہ اس دوسرے مرحلے کے بعد ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کی سیاسیات بڑھ رہی ہیں، جب ہم جائیں گے اور بات آگے کریں گے تو افغانستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، اور یہ گوادر کا جب بندرگاہ ڈیولپ ہونے کے بعد فعال ہو جائے گی، تو پھر اس کے بہت سارے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر بہت پر امید، اور دونوں ملکوں نے مل کر ایک دوسرے کو سمجھ کر آگے بڑھے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ ملکوں نے اس میں رخنہ اندازی کی بھی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے کوئی سیکیورٹی کے معاملات تھے، اور وہ باقاعدہ ہمیں معلوم ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے، لیکن اس تمام چیزوں کو عبور کر کے سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے گزشتہ دنوں پہلا خطاب تو کیا چین کے جو بیرون ممالک میں تعینات ہونے والے سفیر ہیں ان کے ساتھ، بہت اہم ان کا خطاب ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 31 دسمبر کو نئے سال کی آمد سے پہلے چین کی قوم سے خطاب کیا۔ چینی قوم سے خطاب میں انہوں نے چین کی بات کی، خطے کی بات کی، اور دنیا کی بھی بات کی۔ آپ ان کے ان دنوں میں ان کی تقاریر ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے ایک چیز جس میں دنیا انتظار کرتی تھی کہ کوئی فلاسفر کنگ کی بات ہوتی تھی، کہ ایسا شخص جو رولر بھی ہو لیکن کوئی سمجھداری کا مظاہرہ بھی کرے، اوورال جو بین الاقوامی سیاسیات ہیں ان کو سمجھ کر ایک فلاسفی پیش کرے۔ تو شی صاحب نے جو فلاسفی پیش کی ہے وہ بہت ہی جاندار ہے۔ ایک تو ان کی شیئرڈ پراسپیرٹی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملک صرف اپنے اوپر توجہ دے، بلکہ اگر پوری دنیا ترقی کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے، سیاسیات میں بھی موجود ہو سکتی ہے، معاشیات میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اور جب اپنے لوگوں سے وہ خطاب کرتے ہیں تو ایک بڑی سادہ سی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ ویل بینگ اینڈ پراسپیرٹی آف دی پیپل آف چائنا، جو میرا خیال ہے کہ ہر ملک کا سب سے سپریم نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں بڑی بحث ہوتی رہتی ہے، جی ہمارا انٹرسٹ کیا ہے اور کون اس کی فیصلہ کرے۔ انٹرسٹ بڑا سمپل ہے، پراسپیرٹی آف دی پیپل۔ تو آئی تھنک از ویری کلیئر۔ تو یہ حالانکہ بڑی اسٹریٹجک بات ہے لیکن بڑی سادہ بھی ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کے ساتھ سادہ سادہ بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ان کا
یہ پیغام دنیا کے لیے کہ وی کین شیئر دی پراسپیرٹی، اور دوسرا پیغام اپنے لوگوں کے لیے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا آپ کے ویلفیئر کے لیے کروں گا۔ تو میرا خیال یہ جو دو رویا ان کا ہدف ہے، اسٹریٹجک اہداف ہیں، ایک انٹرنیشنل لیول کے، ایک اپنے ڈومیسٹک لیول کے، دونوں نہایت زوردار لیکن سادہ ہیں، اور اسی لیے ان پر عمل درآمد کرنا قدرے آسان، اور آپ نے دیکھا ہے رسپونڈ کیا ہے دنیا نے۔ ایک تو ہے نا جو روایتی دوست ہیں چین کے، انہوں نے تو جیسے پاکستان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یورپ نے رسپونڈ کیا ہے، افریقہ نے رسپونڈ کیا ہے، تو چیز اتنی جاندار ہے، اتنی وہ کنونسنگ ہے، اور پھر یہ کہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے انہوں نے کر کے دکھایا، اور لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، اور پھر ایک اور راہ رو کی بات ہوئی کہ یہ انڈیا سے ادھر جائے گی، اور ایشیا سے ہوتی یورپ میں جائے گی، یہ عرب کنٹریز میں سے، لیکن وہ باتیں ہیں، یہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس وقت کرتے ہیں جب اس کی پلان مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اتھینٹک پیغام اس کو اسٹیبلش کر لیا ہے، اور دنیا نے اس کو مان لیا ہے۔ جب سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سی پیک ہیلتھ بھی ہے، سی پیک ایگریکلچر بھی ہے، اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں جو سی پیک کے ہی ایک بڑے امبریلا کے نیچے جاری ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم ان منصوبوں کے لیے اپنی نوجوان نسل کو نہ صرف تیار کر سکیں بلکہ اس کے ثمرات بھی جلدی ہماری عوام تک پہنچیں؟ جی، یہ میرے ذہن میں بات تھی، بڑا اچھا کہ آپ نے یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو یہ آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ چین نے جو ترقی کے مراحل طے کیے ہیں وہ کن کن شعبوں میں ترقی ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل جو ڈیلیگیشنز کا آنا جانا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جب تک پاکستانی فارمرز جائیں گے نہیں چائنا میں، دیکھیں گے نہیں کہ وہ گندم کیسے اگاتے ہیں، چاول کیسے اگاتے ہیں، مرغ بانی کیسے کرتے ہیں، گلے جو ہیں اپنے وہ کیسے بھینس اور گائے اور دودھ، یہ سارا معاملہ دیکھیں، جب وہ ایک ہیکٹر سے ہم سے 3 گنا زیادہ کوئی اجناس پیدا کر رہے ہیں، تو اتنے قریبی ملک، اتنا دوست ملک ہونے کے بعد اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زراعت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، اور ایون مینجمنٹ، جس طریقے سے شہروں کو مینج کیا جاتا ہے اس میں، میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، کس کی میں بات کروں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی مطلب چائنا اسٹیٹ نے، اور جو میڈیا کا جس کے آپ بھی ابھی وہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں، میڈیا بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی لینگویجز میں ہمیں ڈرامے ڈب کرنے چاہیے، ہمیں پروگرام کرنے چاہیے، آنا جانا بڑھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے آگاہی جب بڑھے گی پاکستان میں، تب جا کے یہ معاملے اور بہتر ہوں گے، کیونکہ ہم عرصہ دراز سے ویسٹرنائزڈ رہے ہیں، ایک لحاظ سے کہ ہماری سوچ بھی ویسٹرنائزڈ ہے، ہماری تعلیم بھی ویسٹرنائزڈ ہے، ہمارا بود و باش اور بات چیت بھی ویسٹرنائزڈ ہے۔ تو یہ اس کو تھوڑا سا اس میں تنوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورائٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک طرف جھکیں یا ادھر جھکیں، اور چائنا نے بھی ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے، چائنا نے کبھی تقاضا نہیں کیا پاکستان سے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ، کبھی نہیں انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ہمارے ساتھ بھی رکھیں، یہ سرہ امتیاز میں سمجھتا ہوں ان کی پالیسی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں ملک آپس میں تھوڑی کوآپریشن بڑھا دیں، پولیٹیکل لیول پر، اکنامک لیول پر، اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ تمام جو ترقی ہوئی ہے چائنا کی، اس کا ایک پرتاؤ ہونا چاہیے پاکستان میں، اور یہ تو بالکل مشکل نہیں ہے، صرف یہ کہ تھوڑا سا کوئی ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے جس میں وہ چیزیں یہاں پر آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے چینی بھائی بڑے شوق سے یہاں پر ہمیں چیزیں سکھائیں گے، یہاں پر ان کے انسٹیٹیوٹ قائم کریں ایگریکلچر کے، یہ جو ہوتی ہے اسٹاک جو ہوتا ہے گائے بھینسیں وغیرہ، صنعت کے، اور بجائے اس کے کہ ہم پریفر کرتے ہیں دور دور سے ہماری گاڑیاں آتی ہیں اسیمبل ہوتی ہیں، ادھر چائنیز گاڑیاں آئیں اور اسیمبل ہوں، تو ایک میدان ہے جہاں پر کوآپریشن کا آپ سمجھیں کہ اس قدر یہاں پر سپیس ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو وہ جو ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم مٹیریل طور پر زمین کے اوپر دکھائیں لوگوں کو، اور دنیا کو بھی دکھائیں، اور یہ ابھی ممکنات میں سے ہے۔ 2023 میں منصوبے تو چل رہے ہیں، سی پیک کی بھی ہم نے بات کر لی، دو طرفہ تعلقات
ان ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے علاوہ بھی بہت سے شعبہ جات میں جاری رہتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات 2023 میں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 2024 کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں کہ 2024 میں کن شعبہ جات میں آ، تعاون جو ہے اس کو بڑھانا انتہائی ضروری آپ سمجھتے ہیں؟ 2023 کی تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جب پاکستان 500 ملین اور 1 بلین ڈالر کے لیے کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی وہاں، اور بہت شور برپا تھا کہ جی وہاں گئے اور یہ ہو گیا، اور چائنا، دیکھیں دوستی کا یہاں سے پتہ چلتا ہے، خاموشی سے ری رول بھی کرتے رہے اور ری شیڈیول کرتے رہے، جو ان کے اور پیسے بھی ڈالتے رہے، اور کوئی شور نہیں، کوئی غوغا نہیں کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ جی ہم نے اتنے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ یا اتنا آپ کے بینکوں میں، چاہے وہ رکھنے کے لیے ہی ہو، نہیں آئی باقی ملکوں سے ملا کر جتنی چین اکیلے سے آئی ہے. تو یہ بلکہ ہمارے عوام کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملک جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اپنا انٹرسٹ کے علاوہ یا صرف اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ چونکہ تھوڑی سی افراتفری ہمارے ملک کے اندر تھی، اور کوئی انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے، تو شاید چائنا کوشش بھی کر رہا ہو اور وہ انتظار بھی کر رہے ہوں کہ مزید ہو تو اور زیادہ انویسٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں. تو یہ جو آپ نے 2024 کی بات کی، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ چونکہ انتخابات ہو رہے ہیں انشاءاللہ فروری میں، تو کوئی نہ کوئی اسٹیبل حکومت اگر آتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک تیزی نظر آئے گی فیز 2 سی پیک کا، آپ کو تیزی نظر آئے گی انویسٹمنٹ جو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور پاکستان کو آگے آپ کے شاید سوال بھی ہو کہ جن شعبوں میں تعاون کرنا چاہیے، اس میں سب سے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں چین کی معاونت حاصل کی جائے، کیونکہ چین وہاں بڑے اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں اثر رسوخ ہے ان کا کافی. اور وہ ہم دونوں برادر ممالک میں اگر کوئی غلط فہمی ہے جو کہ کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دور کر سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس شعبے میں ہم مزید کام کریں گے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور بڑھے گا، گوادر فعال ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ریلوے پہ کام شروع ہو جائے گا. اور اگر یہ معاملات ایران کے ساتھ ہمارے بہتر ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے چین کی مدد سے ہم وہ پائپ لائن بھی، تو بہت آپ سمجھو ایک دنیا پڑی ہے. اور صرف پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ کیا ہے، اور ہم نے ہماری جو تاریخ ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ کون سے دوست ہمارے ریلائبل ہیں اور کون سے دوست جو ہمارے بالکل موسمی دوست ہیں. اگر اس کا پتہ لگا لیں تو میرے خیال کوئی زیادہ وہ ارک ریزی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرف جانا چاہیے. جی جلیل صاحب، آپ نے جیسے پہلے بھی بات کی، چین کے صدر شی جن پنگ نے بہت سے انیشیٹوز دنیا کے لیے متعارف کرائے ہیں، جس میں وہ بہتر، سانجھے، خوشحال مستقبل کی بات کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو بھی دنیا کے لیے پیش کیا ہے. دنیا کے موجودہ حالات میں آپ اس انیشیٹو کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو اگر اہمیت کے لحاظ سے ٹاپ پہ کوئی چیز ہے تو وہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یوکرین کی وار ہے، اور ابھی فلسطین میں یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو ہمیشہ سے چین کا یہ موقف رہا ہے کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت سے حل ہونے چاہیے، اور منصفانہ طور پہ حل ہونے چاہیے. اور ان کا سٹانس بھی آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ یوکرین کے بارے میں ہو جس میں وہ امن کی بات کرتے ہیں اور دونوں سائڈوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس پر تھوڑا سا کنٹرول کریں اور بات چیت سے معاملات حل کریں. فلسطین میں بھی آپ کو پتہ ہے ان کی 2 کنٹری کی تھیوری جو ہے اس کو وہ، جو کہ یو این کا بیسیکلی معاملہ ہے، اس پہ وہ کرتے ہیں. تو ان کے جتنے بھی انیشیٹو ہیں، چاہے وہ اکنامک ہیں یا پولیٹیکل ہیں، اور یہ اپنے سیکیورٹی والے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ چین کے خیال میں، اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ممالک اس کی تائید کرتے ہیں، یہ جو موجودہ فریم ورک ہے، اکنامک فریم ورک، سیکیورٹی فریم ورک، پولیٹیکل فریم ورک، یہ فلاڈ ہیں. یہ کچھ ملکوں کے حق میں ہیں، اور بہت سارے ملکوں کو یہ نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. خاص کر جب ہم پور ساؤتھ کی بات کرتے ہیں، افریقہ کی بات، ایشین مسائل ہیں.
تو اور آپ نے خود دیکھا کہ جب ہم اس کی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی، جب یہ معاملہ کشمیر کا ہوا اور تھوڑی مدبھیڑ ہوئی ہندوستان اور چین کی، تو چین تو بہت مضبوط ملک ہے، انہوں نے اس بات کو اپنے کلیم سے آگے بالکل نہیں گئے، جہاں تک ان کا کلیم تھا کہ اس کے بعد بات چیت شروع کر دی، جس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا۔ اور کشمیر کے بارے میں ہمیں بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ بات چیت کیجیے اور کس طریقے سے اس کو مسئلہ حل کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلاکس کی جو ایک چلتی ہے سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اس کو چینج کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایک سٹینڈ آف کریٹ ہو، جیسے پہلے نیٹو اور وارسا پیکٹ تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ نیٹو ابھی بھی ہے، لیکن چین اتنے مضبوط ہونے کے باوجود اس نے کوئی ملٹری بلاک نہیں بنایا، کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہاں پر کافی سارے وہ چیزیں بنتی رہتی ہیں، انڈین اوشن میں آپ کو پتہ ہے وہ ہو گیا ہے، آکس ہے، اور اس قسم کے وہ بلاک بن رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بنا رہے۔ یہ انہوں نے اگر کوئی میوچل کوآپریشن کی چیزیں بنائی ہیں تو برکس ہو گیا، ایس سی ہو گیا، یعنی کہ اکنامک کوآپریشن کی بات کرتے، اور کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، بلاک کی بات نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپس میں کریں گے اور کسی اور سے نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، یہ بہت اہم ہے، آلدو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اہم انیشیٹوز ہیں جو ان کے گلوبل اکنامک فریم ورک کے متعلق ہیں، گلوبل پولیٹیکل فریم ورک کے متعلق ہیں، جب وہ سیکیورٹی کونسل کی بات کرتے ہیں، اس کی تشکیل کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ بلاکس کو نگیٹ کرنا اور سٹینڈ آف، اور بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف کھڑا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساؤتھ چائنا سی میں کافی جھگڑے ہیں، ویتنام کے ساتھ بھی، اور ان کا اور تو ہے ہی، اور بہت سارے ملک خام خواہ اس میں جلتی پہ تیل چھڑکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ چین نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہمیشہ کا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی طاقت وہ دکھا بھی رہے ہیں۔ آپ ہر نئی سے نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، اپنے جو آرمڈ فورسز ہیں ان میں وہ پورا توجہ انہوں نے دی ہوئی ہے، بلکہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی مشترکہ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دنیا سمجھ جائے یہ انیشیٹو آف شیئرڈ پراسپیرٹی کے علاوہ یہ شیئرڈ سیکیورٹی کا بھی، کہ سیکیورٹی اور وہ ہیومن سیکیورٹی کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، وہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی بات کرتے ہیں، کہ پوری انسانیت کا تحفظ کرنے کے لیے ایک ایسے پیراڈائم کی ضرورت ہے جس میں ہیومن سیکیورٹی موجود ہو، اور یہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے یہ ڈیلیوٹ ہو اور آپس کے جھگڑے ختم ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک دور رس نتائج والا انیشیٹو ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کی طرف پہلے بہت زیادہ تر ملک اٹریکٹ ہو چکے ہیں، اور ملک بھی اٹریکٹ ہوتے جائیں گے، اور یہ اس قسم کے جو بلاک جھگڑے والے اور لڑائی والے بنائے ہوئے ہیں یہ آئسولیٹ ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی۔ جنرل صاحب نے بہت سے مشورے بھی دیے اور بہت سی کامیابیوں کا ذکر بھی کیا، اور بہتر مستقبل کے حوالے سے بھی بہت سے امکانات ان کی گفتگو میں شامل تھے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔